رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے۔ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو نبی سے محبت نہ کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ مجھ سے سب سے زیادہ محبت جب تک نہ کرنے لگ جائیں مومن نہیں ہو سکتے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ تو پکے مومن کی بات ہے، نہیں، پکے مومن کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں ڈال کر ایک جگہ کہیں چل رہے تھے، تو میں نے کہا، عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری جان کے علاوہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں۔ جان سے زیادہ محبوب نہیں ہے، لیکن جان کے علاوہ باقی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، یعنی ساری چیزوں کو میں آپ کی محبت پر قربان کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو، تم ابھی بھی مومن نہیں ہو۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگ کی طرح سے نہیں کہا، ہم لوگوں کی طرح سے کہ اچھا ٹھیک ہے سوچتے ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول اب آپ میری جان سے بھی زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی کہ الآن یا عمر، اب تم مومن ہوئے ہو۔ محبت نبی کی کس قدر ضروری ہے ایمان کے لیے، آپ دیکھیے عمر بن خطاب اس امت کے دوسرے فرد، دوسری شخصیت، حضرت ابوبکر سب سے افضل، حضرت ابوبکر اس امت کے سب سے افضل شخص، اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر بن خطاب، وہ کہتے ہیں کہ جان کے علاوہ باقی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو کہا کہ نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ تو کہا کہ اب جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، تو کہا کہ اب ایمان مکمل ہوا تمہارا، اب تم مومن ہوئے ہو۔ محبت اس قدر ضروری ہے اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا ذائقہ، ایمان کا ٹیسٹ محسوس کرے گا۔ کیا ہے تین چیزیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ ایمان کو تولیے اس حدیث پر، اور یہ جو دو حدیثیں اس سے پہلے میں نے پیش کی اس پر ہر آدمی اپنے ایمان کو تولے، اس کا ایمان کتنا، کس ڈگری کا ہے، کس درجے کا ہے، ہر آدمی تولے۔ یہ ہے ہی نہیں، یہ بھی تول لے، اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ ساری چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کا رسول محبوب ہو جائے تب ایمان کا مزہ ملے گا، ورنہ تو ہر آدمی ایماندار ہے۔ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اپنے سماج میں کوئی آدمی ایماندار ہونے سے کم کے لیے راضی نہیں ہے، ہر آدمی ایماندار بنا پھرتا ہے، ہر آدمی ایمانداری کا لیبل لگائے گھومتا ہے کہ وہ ایماندار ہی ہے۔ ایمان کا مطلب نہ سمجھے پھر بھی، ایمان کا مزہ نہ جانے پھر بھی، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اور دوسری چیز یہ بھی ہمارے سماج کے لیے بہت ضروری ہے، فرمایا کہ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ دوسری چیز کیا ہے جس سے ہمیں ایمان کی تازگی، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا مزہ ملے گا کہ ہم کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں، مال کے لیے نہیں، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے۔ ہماری محبت کا معیار جو ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دیا ہے۔ دوسری چیز، اور تیسری چیز ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کفر میں لوٹنا، کفر کے کام کرنا، شرک کی طرف لوٹنا، شرکیہ کام کرنا اس کے نزدیک ایسے ہی ناپسند ہو جائے جیسے وہ آگ میں جلائے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ ہم اور آپ آگ میں ڈالا جانا پسند کرتے ہیں، جس قدر اسے ناپسند کرتے ہیں اسی طرح سے کفر میں اور شرک میں مبتلا ہونا بھی ناپسند کریں، اس لیے کہ یہ بھی آگ کا سبب بنتا ہے، کفر بھی اور شرک بھی۔ تین چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائیں گی تو ہم ایمان کی مٹھاس پانے لگیں گے۔ جلوس نکالنے سے ایمان کی مٹھاس نہیں ملے گی،
نعرہ لگانے سے اور جھنڈا پھہرا لینے سے اور لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس مہینے میں پروگرام کر لینے سے ایمان نہیں آئے گا۔ ایمان آپ نے دیکھا اسی ملک میں کہ کسی لیڈر کے چاہنے والے اتنے ہیں کہ لیڈر نے کہہ دیا کہ تالی بجانا ہے، پورے ملک نے تالی بجا دیا، اور رسول کہیں کوئی حکم دے تو ہم کتنا کرتے ہیں؟ تصور کیجیے، فیصلہ آپ پر ہے، فیصلہ آپ پر ہے۔ محبت اس کو کہتے ہیں، محبت اسی کا نام ہے نا کہ جس چیز کا حکم دے آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ، تو آپ اس کو کرنے کے لیے بالکل مرنے تک کے لیے تیار ہیں، نہیں یہ ہمارے محبوب کا حکم ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو محبت نہیں ہے، جھوٹی محبت کا نعرہ الاپ لینے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے دلوں کی حالت، دلوں کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھ لیں گے، کہیں گے ہاں وہ ہرا جھنڈا اتنا اونچا لگائے ہوا اپنے مکان پر، وہ ضرور اللہ کے رسول کا عاشق ہے، ہم اور آپ فیصلہ کر لیں گے، لیکن جو دلوں کی حالت سے واقف ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا حکم لگائے گا؟ کہ آپ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ رسول تو مرض الموت میں گھسٹ کر مسجد پہنچے، دونوں پیر گھسٹ رہے تھے دو آدمی کے سہارے، اور ہم اور آپ کیسے عاشق ہیں بھائی اس رسول کی، کیسے ہم نے اس کو محبوب بنایا۔ وہ اللہ کے رسول مرض الموت میں پردہ ہٹا کر دیکھتے ہیں صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں تو مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو دیکھ کر مسکراتے رسول؟ مسکراتے یا نہیں مسکراتے؟ فیصلہ آپ کیجئے، آپ کیجئے۔ یہ رونق، یہ چمک دمک، یہ سب مکاریاں ہیں، اللہ کے رسول کے نام پر کی جانے والی مکاریاں ہیں، مکاریاں ہیں، خرافات ہیں، رسوم و رواج ہیں، جن سے ہماری شریعت، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت صاف ستھری ہے، نکری ہوئی ہے، بری ہے ان چیزوں سے۔ اس شریعت میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ شریعت جھنڈوں والی شریعت نہیں ہے، یہ شریعت گانے بجانے والی شریعت نہیں ہے، یہ شریعت رونق اور چمک دمک والی شریعت نہیں ہے۔ یہ شریعت تو اس قدر صاف ستھری ہے کہ رسول کے پاس بھی جبریل امین لے کر آتے تھے، امانت دار فرشتہ، امین فرشتہ لے کر رسول کے پاس آتے تھے، اور رسول بڑی امانت کے ساتھ اپنے صحابہ میں اس کو تقسیم کرتے تھے۔ یہ وہ شریعت تھی، لیکن ہم نے اسے کون سی شریعت بنا لیا، اور کیسی شریعت ہم ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کس طرح کی محبت ہے ہماری رسول کی کہ ہم کسی بھی معاملے میں جو کہہ دیتا اس کو دین سمجھ لیتے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے محبوب رسول نے یہ کام کیا ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے گا، رسول نے جو نیکی کی ہے وہی نیکی ہے، ورنہ دن رات سر دھنتے رہیے، وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں نیکی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کا اعلان اس منبر سے کرتا ہوں کہ اگر آپ ان چیزوں کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا یا نہیں؟ ابو بکر نے اس نیکی کو کیا تھا یا نہیں؟ عمر نے اس نیکی کو انجام دیا تھا یا نہیں؟ عثمان نے اس نیکی کو انجام دیا تھا یا نہیں؟ حضرت علی نے اس نیکی کو انجام دیا یا نہیں؟ حضرت حسن حسین نے اس نیکی کو انجام دیا یا نہیں؟ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام نے اس نیکی کو اگر انجام نہیں دیا تو یہ نیکی نہیں ہے۔ اگر تابعین اعظام نے اس نیکی کو نیکی نہیں سمجھا تو نیکی نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ کرام، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل ہوں، چاہے امام بخاری ہوں، چاہے امام ترمذی ہوں، چاہے امام ابو داؤد ہوں، چاہے امام نسائی ہوں، چاہے امام ابن ماجہ ہوں، چاہے امام مسلم ہوں، چاہے امام دارقطنی ہو، چاہے دارمی ہو، چاہے ابن حبان ہو، چاہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہو، چاہے شیخ الاسلام ابن القیم ہو، چاہے ابن حجر عسقلانی ہو جنہوں نے صحیح بخاری کی 14 جلدوں میں شرح لکھی، یا اور دیگر ائمہ کرام نے اگر اس نیکی کو نیکی نہیں سمجھا ہے تو آج بھی اور قیامت کی صبح تک یہ نیکی نہیں ہوگی۔ آپ لاکھ ڈنکا بجاتے رہیے، اللہ تعالیٰ کیا حساب دینا ہوگا۔ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دو۔